چھوٹا قصہ بڑی سیکھ۔ یہ کہانی ایک چلاک کوے اور لومڑی کی ہے۔ صبح کے وقت جنگل کے گہرے اور بلندیدار درختوں پر شبنم کے قطرے موتیوں کی طرح جھلملا رہے تھے۔ سورج کی نرم اور سنہری کرنیں پتوں کے درمیان سے چن کر زمین پر بکھر رہی تھیں۔ ہر طرف روشنی کا ایک حسین جال بن رہا تھا۔ فضا میں تازگی، خوشبو اور زندگی گھلی ہوئی تھی۔ پھولوں کی مہک، گھاس کی تازہ خوشبو اور مٹی کی نمی سے بھری خوشبو پوری فضا میں پھیلی ہوئی تھی۔ ہر طرف پرندوں کی میٹھی اور دلکش چہک چہک گونج رہی تھی۔ کہیں چڑیاں اپنے گھونسلوں سے نکل کر دانہ چگنے کی تیاری کر رہی تھیں، تو کہیں طوطے درختوں کی اونچی شاخوں پر بیٹھے گا رہے تھے، اور کہیں کبوتر اپنے جوڑوں کے ساتھ آواز لگا رہے تھے۔ صبح کی تازہ ٹھنڈی ہوا میں جنگل کے تمام مخلوقات اپنی روگی شروع کر رہے تھے۔ کہیں خرگوش اپنے زیر زمین بیلوں سے باہر نکل کر احتیاط سے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے، کہیں ہرن چارہ تلاش کر رہی تھی، نرم گھاس چر رہے تھے، اور کہیں گلہریاں درختوں پر کودتی نظر آ رہی تھیں، اپنی جھولی میں خشک میوے اور اخروٹ بھر رہی تھیں۔ جنگل کی ہر ایک مخلوق اپنی دنیا میں مصروف تھی۔ اس پرسکون، خوبصورت اور حسین ماحول میں ایک بلندیدار، مضبوط اور پرانا بلوط کا درخت کھڑا تھا۔ اس کی شاخ آسمان کی طرف پھیلی ہوئی تھی۔ اس کے پتے سبز اور تازہ تھے۔ اس کے درخت کی ایک اونچی اور مضبوط شاخ پر ایک کوا بیٹھا تھا۔ وہ کوئی عام کوا نہیں تھا، بلکہ ایک چلاک اور ہوشیار تجربہ کار پرندہ تھا۔ اس کے کالے چمکدار پر دھوپ میں جگمگا رہے تھے، اور اس کی گول آنکھیں چکنی اور ہوشیار تھیں۔ اس کی مضبوط تیز کالی چونچ میں تازہ پنیر کا ایک بڑا خوشبودار اور لذیذ ٹکڑا تھا۔ وہ پنیر خالص دودھ سے بہت عمدگی اور محنت سے تیار کیا گیا تھا۔ اس کی خوشبو دور دور تک پھیل رہی تھی۔ پنیر کی سفید اور چمکدار رنگت دھوپ میں بھی زیادہ دلکش نظر آ رہی تھی۔ اس کوے نے یہ قیمتی پنیر اپنی محنت، صبر، چالاکی اور عقل مندی سے کسی قریبی گاؤں کے ایک گھر کے صحن سے چرا کر لایا تھا۔ صبح کے وقت جب سورج کی پہلی کرنیں نکلی تھیں اور گھر کی مالکن نے تازہ تیار شدہ پنیر کو گھڑکی کی چوکھٹ پر رکھا تھا تاکہ وہ صبح کی ٹھنڈی ہوا میں ٹھنڈا ہو جائے، کوے نے بہت ہی چالاکی کی موقع کا فائدہ اٹھایا اور درخت کی ایک شاخ پر چپکے سے بیٹھا رہا، اور جب مالکن اندر چلی گئی تو اس نے فوری طور پر بجلی کی تیزی سے اڑان بھری اور پنیر کے ٹکڑے کو اپنی مضبوط چونچ میں پکڑ کر اڑ گیا۔ پیچھے سے مالکن کی چیخیں اور شور سنائی دیا، لیکن تب تک کوا کافی دور نکل چکا تھا۔ اب وہ اس جنگل کے گھنے درختوں کی بلندی ترین شاخ پر بیٹھا مطمئن اور خوش تھا۔ وہ آرام سے سوچ رہا تھا کہ کس طرح آہستہ آہستہ مزے لے کر اس لذیذ، نرم اور خوشبودار پنیر کو کھایا جائے۔ وہ جلدی نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لمحے کو، اس کامیابی کو، اس خوشی کو پوری طرح محسوس کرنا چاہتا تھا۔ دوسری طرف جنگل کے پتھریلے، کٹیلے، اونچے نیچے راستے پر ایک بھوکی تھکی ہاڑی پریشان لومڑی بھٹک رہی تھی۔ اس کی لال، بھوری اور چمکیلی دھوپ میں چمک رہی تھی۔ اس کی لمبی، گھنی اور خوبصورت دم پیچھے جھول رہی تھی۔ اس کی آنکھیں تھکی ہوئی تھیں، اس کے قدم بوجھل اور سست ہو چکے تھے۔ رات سے ہی لگاتار بغیر تھکے، بغیر خوراک کی تلاش میں سرگرم تھی۔ اس نے کئی جگہوں پر، کئی مقامات پر کھانے کے لیے کچھ نہ کچھ تلاش کرنے کی کوشش کی۔ وہ چوہوں کے بیلوں میں اپنا منہ ڈال کر چوہے ڈھونڈتی رہی، لیکن چوہے بھی چالاک تھے، وہ اپنے بیلوں کی گہرائی میں چھپ کر گئے تھے۔
پھر وہ جھاڑیوں اور کانٹوں میں چھوٹے پرندوں کے انڈے تلاش کرتی رہی، لیکن یا تو وہ انڈے بہت اونچائی پر تھے یا پھر پرندوں نے اپنے گھونسلے بہت ہی چالاکی سے چھپائے ہوئے تھے۔ اس کے بعد اس نے ندی کے ٹھنڈے اور صاف کنارے پر جا کر مچھلیاں پکڑنے کی بھی کوشش کی، لیکن مچھلیاں بہت تیز اور وہ پانی میں تیرتے ہوئے فوراً گہرائی میں چلی جاتی تھی۔ اس کا پیٹ بھوک سے بڑی طرح جھوڑ تھا، طاقت تیزی سے ختم ہونے لگی تھی، اس کے گلے میں خشکی تھی، اس کی زبان سوکھ رہی تھی اور وہ تھکی ہاری، مایوس، پریشان اور بے چین تھی۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی اور اضطراب تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ شاید آج اسے کچھ نہیں ملے، وہ بھوکی ہی رہنا پڑے گا۔ اچانک جب وہ تھکے قدموں سے ایک بڑے اور پرانے درخت کے پاس سے گزر رہی تھی تو اس کی تیز چکنی اور شکار نظر اس بلند درخت کی اونچائی جہاں کوا آرام کر بیٹھا تھا۔ جب اس نے غور سے دیکھا اور محسوس کیا کہ کوے کی کالی، مضبوط اور تیز چونچ میں چمکتا ہوا سفید اور خوشبودار پنیر کا بڑا ٹکڑا ہے تو اس نے منہ میں فوراً بغیر کسی تاخیر کے پانی آ گیا۔ اس کی آنکھیں چمک اٹھی اور ایک عجیب سی خوشی اور اس کے دل میں امید جاگ اٹھی کہ اس کے معدے میں تیزی سے ہلچل ہوئی، اس کے جسم میں ایک نئی توانائی اور طاقت آ گئی۔ اس نے فوراً اپنے دماغ میں سوچا کہ اگر وہ کسی طرح کسی بھی طریقے سے یہ لذیذ اور تیز پنیر حاصل کر لے، اس کی بھوک مکمل طور پر مٹ جائے گی، اس کا سارا دن سنور جائے گا۔ لومڑی نے اپنی تھکان، اپنی کمزوری، اپنی پریشانی کو ایک طرف رکھ دیا اور فوری طور پر اپنی ذہن کو تیز کر لیا۔ اس نے ذہن میں فوراً ایک منصوبہ، ایک چال، ایک ترتیب، ایک حکمت عملیہ اور ایک شاندار موقع بنا لیا۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ لومڑی کی اصل اور حقیقی طاقت اس کے تیز دانتوں اور نوکیلے پنجوں میں نہیں بلکہ اس کی تیز چالاکی، گہری اور ہوشیار عقل مندی میں ہے۔ اس نے اپنے دماغ پر زور دیا، اپنی ساری توجہ مرکوز کی اور بہت ہی گہرائی سے سوچا کہ کس طرح کوے کو بیوقوف بنایا جائے، کس طرح وہ قیمتی پنیر حاصل کیا جائے۔ اس نے اپنے دماغ میں مختلف طریقے آزمائے، مختلف منصوبے سوچے، مختلف حکمتیں عملیہ بنائے۔ آخر میں ایک بہترین، شاندار، کامیاب طریقہ اس کے ذہن میں آیا۔ طریقہ تھا خوش آمدید جھوٹی تعریف، میٹھے بول۔ لومڑی بہت ہی آہستہ، بہت احتیاط، بہت ہی ہوشیاری سے درخت کے نیچے آئی۔ دھیرے دھیرے بہت نرمی سے قدم بڑھائے تاکہ کوے کو ذرا بھی شک نہ ہو اور وہ خطرہ محسوس نہ کرے۔ پھر اس نے کوے کو بہت ہی غور سے دیکھا، بہت ہی دھیان سے دیکھا۔ اس نے کوے کی چمکتی کالی آنکھوں کو دیکھا، اس کے گھنے اور چمکدار کالے پروں کو دیکھا، اس کی مضبوط، تیز اور طاقتور چونچ کو دیکھا۔ وہ فوراً سمجھ گئی یہ کوا کوئی سادہ دل، بھولا بھالا یا کم عقل پرندہ نہیں بلکہ ایک تجربہ کار، چالاک اور ہوشیار مخلوق ہے۔ وہ بہت ہی اچھی طرح جانتی تھی اگر وہ زبردستی، طاقت یا دھمکی سے پنیر حاصل کرنے کی کوشش کرے گی تو وہ فوراً خطرہ محسوس کر کے اپنے پروں کو پھیلا کر اڑ جائے گا، وہ دور کسی اور اونچے درخت پر جا کر بیٹھے گا، اس منصوبہ ناکام ہو جائے گا۔ اس نے بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنی زبان، عقل کے طاقتور ہتھیار استعمال کرے گی، خوش آمدید جھوٹی تعریف کی تلوار چلائے گی۔ وہ بہت اچھی طرح جانتی تھی کہ ہر مخلوق، چاہے وہ انسان ہو یا جانور، کوئی بھی اپنی تعریف سننا بہت اچھا لگتا ہے، چاہے وہ تعریف سچی ہو یا بالکل جھوٹی۔ وہ دھیرے دھیرے بہت ہی نرم اور ہوشیاری اور خوش آمد انداز میں کوے کے قریب آ کر درخت کی موٹی اور مضبوط جڑ کے بالکل پاس آرام سے بیٹھ گئی۔ اس نے اپنی لمبی اور گھنی دم کو سنوار کر بہت خوبصورتی سے سیٹ کیا، اپنی پتلی اور لمبی گردن کو سیدھا کیا، پھر بہت ہی میٹھی آواز، نرم لہجے، چال کی بڑی دلکش مسکراہٹ کے ساتھ کوے سے انتہائی ادب احترام سے مخاطب ہوئی۔ اے عظیم و شاندار اور باوقار کوے، لومڑی نے انتہائی عاجزی، احترام اور تنظیم سے کہا، کیا ہی شاندار، خوبصورت اور دلکش صبح ہے، کیا ہی بڑی خوش قسمتی اور عزیز ہے، کیا ہی بڑی خوش قسمتی اور اعزاز ہے میری کہ آج میری عاجزی نظر آپ جیسے شاندار، عظیم اور بار عیب پرندے پر پڑی ہے۔
لومڑی کی آواز میں عجیب عزیز حلاوت جیسی مٹھاس اور دلکش تھی۔ کوا یہ سن کر تھوڑا حیران اور پریشان ہوا۔ اس نے اپنا کالا سر تھوڑا سا جھکایا، اپنی گول آنکھوں سے لومڑی کی طرف بہت غور سے دیکھا۔ لومڑی نے دیکھا کہ کوا اس کی طرف دھیان دے رہا ہے تو اس نے فوری طور پر میٹھی اور خوشامد بھری بات کو جاری رکھا۔ اس نے کہا، جناب والا، پوری لمبی اور مشکل زندگی میں آپ جیسا حیرت انگیز، خوبصورت، شاندار، دلکش، وقار، عظمت والا پرندہ کبھی نہیں دیکھا۔ آپ کے پر کتنے چمکدار، گھنے اور خوبصورت ہیں۔ آپ کی چونچ کتنی مضبوط اور بے حد خوبصورت ہے۔ آپ کی گول اور تیز نظر والی آنکھیں تو بالکل ہیرو اور جوہرات کی طرح چمک دمک رہی ہیں۔ کوا بے حد میٹھی اور دلکش تعریفیں سن کر مزید حیرت، خوشی اور مسرت میں پڑ گیا۔ اس نے کبھی پوری زندگی میں سوچا بھی نہیں تھا کہ کوئی دوسری مخلوق اس کی اتنی عزت، اتنا توقیر اور اتنی تعریف کرے گی۔ وہ دھیرے دھیرے خوش اور مصور ہونے لگا۔ اس کے دل دماغ کے اندر غرور، تکبر، خوش پسندی کی ایک طاقتور لہر دوڑی۔ اس کا سینہ فخر اور تکبر سے چوڑا ہونے لگا۔ وہ اپنے پروں کو تھوڑا سا پھیلانے لگا، اپنے دل میں سوچنے لگا کہ شاید لومڑی بالکل سچ کہہ رہی ہے، شاید واقعی وہ پورے جنگل کا سب سے خوبصورت، عقل مند اور باوقار پرندہ ہے۔ لومڑی نے اپنی تیز اور چالاک نظروں سے فوری طور پر دیکھ لیا کہ اس کی چال، اس کی ترتیب، اس کی حکمت عملیہ کام کر رہی ہے۔ کوا آہستہ آہستہ اس کی باتوں میں، اس کی خوش آمد میں، اس کی تعریف میں آ رہا ہے۔ اس نے فیصلہ کیا اب وقت آ گیا ہے کہ وہ اپنی خوش آمد کو مزید آگے بڑھائے، اسے مزید گہرا۔ اس نے بہت ہی نرمی، مٹھاس اور نرم لہجے میں کہا، لیکن محترمہ اور عزیز جناب، میں نے بڑے بزرگوں سے، اپنی ساتھیوں سے اور جنگل کے دوسرے جانوروں سے سنا ہے کہ آپ صرف اور صرف خوبصورت شکل اور شان میں نہیں، بے مثال، لاجواب نہیں، بلکہ آپ کی آواز بے پناہ حسین، دلکش اور مٹھاس ہے۔ لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ آپ کی آواز بلبل سے زیادہ سریلی، زیادہ میٹھی، خوبصورت اور دلکش ہے، اور مور کی آواز سے بھی زیادہ دل نشین اور سریلی ہے۔ اب کوے کے دل دماغ میں عزیز، تکبر اور خوش پسندی کی آگ بھڑک اٹھی۔ وہ تیزی سے بھڑکنے لگی، جھوٹی تعریف کے نشے میں، خوش آمدید کی مٹھاس میں مکمل طور پر اپنا ہوش کھو بیٹھا، اپنی عقل اور سمجھ کو کھو بیٹھا۔ اس نے اپنے دل میں سوچا کہ اگر یہ لومڑی اس کی آواز کی اتنی اور اتنی شاندار تعریف کر رہی ہے، اگر وہ کہہ رہی ہے اس کی آواز بلبل سے بھی زیادہ اچھی ہے، تو ضرور ایسا ہی ہوگا اور سریلی آواز کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ وہ اپنی آواز کا مظاہرہ کرنے کے شوق بھی دکھانے کے شوق میں بغیر سوچے سمجھے، بغیر کسی احتیاط کے، جلدی اور عجلت میں اپنی مضبوط کالی چونچ کو پوری طرح کھول دیتا ہے۔ اور جیسے ہی اس کی چونچ کھلتی ہے، پنیر کا وہ قیمتی، لذیذ، تازہ اور خوشبودار ٹکڑا اس کی چونچ سے پھسل کر نیچے گرنے لگتا ہے۔ پنیر ہوا میں گھومتا ہوا، چکر کھاتا ہوا تیزی سے زمین کی طرف آتا۔ لومڑی نے پوری تجربے اور پوری تیزی سے اس موقع پر نظر رکھی ہوئی تھی۔ وہ بجلی کی رفتار سے موقع پر جھپٹی پنیر کو اپنی تیز دانتوں والے منہ میں مضبوطی سے پکڑ لیتی ہے، اور پھر فخر، خوشی، کامیابی اور اطمینان سے اپنی کامیاب حکمت عملیہ پر مسکراتے ہوئے وہ فوری طور پر وہاں سے تیزی سے چل دیتی ہے، تیز رفتار سے دور گھنے جنگل کی طرف بھاگی اور جلدی سے کسی محفوظ، خاموش اور پرسکون جگہ پر جا کر اپنی قیمتی شکار یعنی لذیذ پنیر کا مزہ لیتی اور اپنی بھوک مٹائی۔ چند لمحوں میں جنگل کی خاموشی، سکون اور ٹھہراؤ دوبارہ لوٹ آتی ہے۔ ہوا پھر سے آہستہ آہستہ نرمی سے چلنے لگتی ہے، پرندے پھر سے میٹھی آواز میں چہچہانے لگتے ہیں، لیکن درخت کی اونچی اور بلند ٹہنی پر بیٹھا کوا اب بالکل خاموش، پریشان اور تنہائی شرمندہ تھا۔
اس نے اپنے آپ کو سننا شروع کیا۔ اس نے اپنی حماقت، اپنی بے وقوفی، اپنی کمزوری پر شدید افسوس کیا۔ اس کے دل میں احساس جاگا کہ عقل فہمی کبھی بھی غرور، خود پسندی اور خوش آمدی کے آگے نہیں جھکنی چاہیے۔ اس نے سوچا کسی طرح اس نے اپنی عقل کو دھوکہ دیا اور لالچ اور غرور میں آ کر اپنا قیمتی کھانا کھو دیا۔ اس دن بعد کوا پہلے سے کہیں زیادہ سمجھدار اور ہوشیار اور محتاط ہو گیا۔ اس نے زندگی کا ایک بہت بڑا اور اہم سبق سیکھ لیا۔ اس نے سمجھ لیا کہ دنیا میں مسکراہٹ کے پیچھے نیکی نہیں ہوتی، ہر تعریف میں سچائی اور خلوص نہیں ہوتا۔ اکثر لوگ اپنے مفاد کے لیے خوش آمدید کرتے ہیں، جھوٹی تعریفیں کرتے ہیں اور دوسروں کو بے وقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوے نے اس دن یہ بھی سیکھا کہ غرور انسان یا کسی بھی مخلوق کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ جب کسی کے دل میں غرور آ جاتا ہے تو وہ عقل کو کھو دیتا ہے، صحیح اور غلط میں فرق نہیں کر پاتا، دھوکہ اور سچائی میں تمیز نہیں کر سکتا۔ جنگل کی ہوا ایک بار پھر سے ٹھنڈی اور تازہ ہو کر چلنے لگی۔ درختوں کے پتے ہلکے ہلکے سرسرا رہے تھے اور صبح کی روشنی مزید نکھر آئی اور اس تازہ ہوا کے ساتھ، اس صاف روشنی کے ساتھ کوے نے ایک نیا، قیمتی اور زندگی بھر کام آنے والا سبق سیکھ لیا۔ کی تعریفیں اور خوشامد پر یقین کرنا اکثر عقل مندوں کو بھی احمق اور بے وقوف بنا دیتا ہے۔ یہ سبق صرف کوے کے لیے نہیں بلکہ ہم سب کے لیے ہے۔ ہمیں ہمیشہ ہوشیار، محتاط رہنا چاہیے۔ جب کوئی ہماری ضرورت سے زیادہ تعریف کرے، خوشامد کے جال میں پھنسانے والا ہمیشہ اپنا نقصان کرتا ہے۔ سبق: تعریف کا نشہ عقل کو ختم کر دیتا ہے۔